اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کی کامیابی میں انسان کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے، لیکن یہ اندھیرے میں ہے، لا علم ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اپنی حقیقت کا بھی اس کو علم نہیں ہے، اپنے مقصد کا بھی علم نہیں ہے، اپنے مقصد کی کامیابی کے طریقے کا بھی اس کو علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے 2-4 سال میں، وہ سوالات کی ایک بھرمار کر دیتا ہے اپنے والدین سے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں نا، بار بار پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انسان لا علم ہے۔ جس طرح ظاہر کے بارے میں یہ لا علم ہے، اسی طرح یہ باطن تو پھر اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، جو نظر آ رہا ہے اس کے متعلق تو یہ پوچھ رہا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے اسکولوں میں، کیا ہے یہ تعارف اشیاء ہے، یہ بلی ہے، یہ شیر ہے، یہ گاؤ ہے، گائے ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ پرائمری میں تو آپ یہی پڑھاتے ہیں نا۔ تو انسان لا علم ہے۔ ظاہر کے بارے میں بھی لا علم تھا۔ ظاہر کا علم سیکھنے کے لیے تو آپ نے ادارے کھولے ہوئے ہیں۔ باطنی علم جو کہ اس کی اصل ضرورت ہے، اس کی اہمیت سے ہم غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، باطنی تربیت کے یا علم کے کتنے ادارے ہیں۔ جو بھی مدرسہ جس کو کہتے ہیں، وہ تو آپ کو الفاظ سکھاتے ہیں، وہ تو الفاظ سکھاتے ہیں، اس کی باطن تو نہیں سکھاتے عام طور پہ، الا یہ کہ اگر کوئی صاحب مدرسہ ہو، اور وہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے تھے، اس میں تھے، وہ گزرے ہیں، لیکن آج جو ہے وہ تصور نہیں ہے۔ روحانی علوم کا مدرسہ کہاں پہ ہے؟ ہمیں یہ کوئی بالکل نیا سا موضوع نہیں ہے۔ روحانی علوم کا مدرسہ یا روحانی علوم آپ کو کہاں پہ ملیں گے؟ کوئی ایسا ایک مجھے آپ بتا دیں مدرسہ کہ اس میں روحانیت، باطنی باتیں بتائی جا رہی ہیں، اصل حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی میں انسان کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب انسان کے ذریعے ہی ہمیں بتائی ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان اللہ کا تعارف جو ہے وہ آپ کو انسان بتائے گا۔ مشرکین مکہ تو پہلے بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے اللہ کی معرفت بتائی کہ اللہ تو ہے، وہ تو الہ واحد ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصود نہیں ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، اس کی طرف کمر باندھ لو اور توبہ کرو اور جاؤ اس کی طرف، میں تمہیں اس کی طرف بلانے والا ہوں۔ تو دیکھیں، انسان کی اہمیت کو آپ یعنی نظر انداز کر نہیں سکتے، کیونکہ ایسا تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کوئی رابطہ ہو ہمارا، نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ خالق سے رابطہ ہو نہیں سکتا۔ خالق نے وسیلہ بنایا ہے ہدایت کا، اور وہ قرآن ہے اور انسان ہے، قرآن اور انسان۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان سے رابطہ کرنا ہوگا، انسان کامل میں کہتا ہوں، انسان کامل، انسان جو اللہ کا خلیفہ ہو، انی جاعل جو حقیقی خلیفہ ہو اللہ کا۔ رسول ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ اچھا، اب ہمیں انسان کا ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں کہ انسان کا مقصد ظاہر نہیں ہے، ظاہر میں انسان کا مقصود نہیں ہے، اور کیونکہ یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، ہم نے تو مقصد بنایا ہوا ہے، دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہی ہے،
دنیاوی، ہم نے اس یعنی اپنے دنیا کو عیش و آرام کی جگہ سمجھا ہوا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ آپ لوگ گھر بناتے ہو، اس میں خوب خرچ کرتے ہو، یا آپ دیکھ لیں تعلیم اعلیٰ اداروں میں، شادی اعلیٰ گھر میں، اور بس ساری چیزیں اعلیٰ 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 آپ دیکھتے رہتے ہو، اور وہاں جو ہے اپنا وہ بناتے ہو۔ کوئی نواب کسی چمار کی بیٹی سے شادی کر لے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرنی چاہیے، لیکن ویسی میں ایک بات، ذہن ہی نہیں جاتا، اعلیٰ اوپر دیکھتا ہے، اور دنیا میں اوپر کو دیکھتا ہے، اعلیٰ مرتبوں کو، اعلیٰ دولت کو، زیادہ دولت کو، اور زیادہ عزت شہرت، یہ جو ابھی آپ کہتے ہیں نا، تو انسان دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آج کل جو جراثیم کی وبا ہے، تو میں نے سنا ہے کہ وہ تو ویسے ہی بعض مردوں کو تو جلا دیتے ہیں اٹلی والے کہ یہ جراثیم ہی مر جائے، اور وہ جو ہم دیکھتے ہیں نیٹ پہ مردوں کو بس لپوٹ کے پلاسٹک میں گڑے میں ڈال کے ڈال دیتے۔ تو دیکھیں، دنیا سے انسان کچھ لے جا نہیں سکتا، جو بھی آپ کما رہے ہیں وہ آپ کا نہیں ہے، نہ اولاد آپ کی ہے، نہ بیوی آپ کا ہے، نہ شوہر آپ کی ہے، نہ مال و دولت آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بس صرف آپ اس کو دیکھیں کہ قبر میں جب مردے کو لٹایا جاتا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لے جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لے جاتا۔ اس کا مطلب یہ دنیا سے ہم کچھ لے جا نہیں سکتے، سب کچھ یہاں ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ دنیا مقصد نہیں ہے، انسان کا مقصود دنیا نہیں ہے۔ انسان کا مقصود کیا ہے؟ جو نظر نہیں آ رہا، اللہ انسان کا مقصود ہے، اور اللہ کی طرف ہم نے جانا ہے، اور اس کی پھر تشریحات ہم کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات ہے، دیدار ہے، اور اس کا تقرب ہے۔ تو دیکھیں، اب انسان اپنے باطنی مرتبوں کو کیسے حاصل کرے گا، اس کو طریقہ کون بتائے گا، اس کو یعنی یہ کیسے اپنی منازل طے کرے گا، یہ بات اب سوچنے کی ہے۔ انسان اب ظاہر ہے کہ یہ انسان سے ہی رابطہ کرے گا۔ ایک بات یہ کتاب کو نہیں اٹھائے گا، یہ انسان کو ڈھونڈے گا جو صاحب کتاب ہو۔ ہم تو اب صاحب کتاب کوئی نیا سا لفظ ہے، میں کہہ تو رہا ہوں، لیکن عام لوگوں کے لیے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ صاحب کتاب کیا مطلب؟ اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب آپ نے دیکھنا ہوگا، اور وہ اللہ کا نائب جو ہے وہ رسول کا بھی نائب ہوگا، اور یہ انتظام اللہ نے بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تفصیل بتائی ہے کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء خاص جو عالم ہے وہ وارث نبی ہے۔ وارث نبی بہرحال ایک اصطلاح ہے، قرآن کی بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے، یہ ثابت ہے۔ وارث نبی، آپ کو انسان سے رابطہ کرنا ہوگا، آپ کو اب ایک استاد کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی معراج کے لیے انسان کی ضرورت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ایک استاد کی ضرورت ہے جو آپ کو بتائے، اور جو آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائے، اور پریکٹیکلی بھی آپ کو بتائے، اور حکمت، اور وہی جو رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ اس میں ہونی چاہیے، وہ صلاحیتیں۔ رسول کی ڈیوٹی تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں، اور تزکیہ نفس، یہ 4 صلاحیتوں کا حامل انسان جو ہے، تفصیلات بھی ہیں لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں کہ وہ انسان جو ہے آپ کی تربیت کر سکتا ہے۔ آپ کو اس سے رابطہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ حوالے کرنے کا مطلب آسانی سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ بچے کو اسکول میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں اور معاملہ جو ہے استاد پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو اچھے اسکول کو دیکھتے ہیں، پھر وہ جانے، اور بعض والدین تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، صرف ہوم ورک میں تھوڑی سی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ استاد کے حوالے کرتے ہیں، پھر استاد سے کہتے ہیں بس یہ تمہارا بچہ ہے،
بعض والدین راضی ہوتے ہیں کہ میرے بچے پہ سختی کی جائے، اس کو آپ پڑھائیے، اس کو آپ سمجھائیے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مطلب آپ جس طرح بچے کو حوالے کرتے ہیں، اسی طرح آپ ایک روحانی استاد سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو تربیت کے لیے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم